بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مئی 9 کے بعد کے جس طریقے سے ایونٹس انفولڈ ہو رہے ہیں، تو اس وقت جو سب سے اہم بات ڈسکس ہو رہی ہے عمران خان صاحب کے بارے میں کہ جی ان کا کیا فیٹ ہوگا، یعنی ان کی کیا گرفتاری ہوگی یا ان کو ملک سے باہر جانے کا، مطلب کہ ایگزائل کی بات اگر کر لیں، جلاوطنی کی بات کر لیں، یہ پاسبلٹی ہے یا کوئی سرپرائز ابھی ان کے لیے جو ان کے لیے پازیٹیو ہو، پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے پازیٹیو ہو، یا کوئی سرپرائز ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے بات چیت کی، آفر کی دوبارہ، کل انہوں نے کہا کہ جی فوری بات چیت کی جائے، تو ان سے بات چیت کرنے کے لیے کون تیار ہے، کون ان سے اس وقت بات کرے گا، اس بارے میں بھی بات کی جائے گی۔ پھر چونکہ دھڑا دھڑ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں اس وقت، اور بہت بڑے بڑے لوگ ان کے جو پی ٹی آئی کے ایون فاؤنڈنگ ممبرز تھے وہ اس پارٹی کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ اور کیا اب بہت بڑا کویشچن یہ ہے جو کہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ کیا صدر مملکت صدر علوی جو ہیں وہ بھی ریزگنیشن دے رہے ہیں کہ نہیں۔ اس کے اوپر میری بھی کچھ انفارمیشن ہے، وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اور اس کے علاوہ جو آخری ایک بات کریں گے، وہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے، جو کہ آپ کو پتہ ہے 3 ممبر کمیشن بنایا تھا حکومت نے، جو آڈیو لیک ہوئی تھیں ان کے لیے، تو انہوں نے ایک جو آج ان کی وہ کمیشن تو ظاہر ہے اس نے اپنا کام روک دیا، لیکن ان کی جو آبزرویشنز تھی اور انہوں نے جو اس کے جس طرح سے روکا گیا اس کمیشن کو کام کرنے سے، تو انہوں نے کافی کڑاکے قسم کے جواب دیا۔ انہوں نے مطلب ہے چیف جسٹس اور اس بینچ کو، کہ جس بینچ نے اس کمیشن کو کام سے روکا۔ تو سب سے پہلے اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جی میرا خیال ہے یہ والی بات، مذاکرات والی بات پہلے کر لیتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے، ظاہر ہے اس وقت جس قسم کے حالات ہیں، تو عمران خان صاحب اپنے آپ کو لٹرلی، اور یہ کوئی بھی ان کی جگہ شاید ہو ایسے ہی ہو کہ بالکل اپنے آپ کو وہ ڈیفینسو پہ آپ کو لگ رہے ہیں، اور ورنہ پہلے عمران خان صاحب اس طرح کی بات نہیں کرتے تھے، ان کے تمام ساتھی ان کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے فوری مذاکرات کیے جائیں، اور مذاکرات وہ اداروں کی بات کریں، کہ ادارے مذاکرات کریں جو سب سے بڑی جماعت ہے، جس کو اپنی وہ کہتے ہیں کہ میری جماعت سب سے بڑی جماعت ہے۔ اور وہ ایک ایسے موقع کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ جس وقت وہی والی بات کہ ان کی جماعت کے اور ان کے قریبی ترین ساتھی جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ اور لگتا ہے ایسے ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ شاید ریئلائزیشن ابھی اس بات کی نہیں کہ مئی 9 کا واقعہ کتنا بڑا واقعہ تھا، اور اس کا کتنا بڑا اور نیگیٹو امپیکٹ ان کی سیاست کے اوپر پڑا ہے۔ شاید ان کو لگ نہیں رہا کہ، کیونکہ جس طرح سے وہ بات کر رہے ہیں ابھی بھی نا، کہ سب سے بڑی جماعت، اور یہ کہ جی مجھ سے فوری بات کی جائے۔ تو عمران خان صاحب کی دیکھیں کہ پچھلے 1 سال سے ظاہر ہے عمران خان صاحب کا جو بھی نیریٹو بنا رہے تھے پہلے، جو بھی نیریٹو تھا، جو چینجز اس میں آتی رہیں، اب اس میں ان کا مقصد یہ تھا کہ پریشرائز کر کے کہ جی میرے سے بات کی جائے۔ اور وہ سٹیج تھا جب ظاہر ہے انہوں نے بہت آگے، بہت ہر قسم کی وہ بات کرتے رہے، ہر قسم کا الزام لگاتے رہے، اور وہ الزامات اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی لگاتے رہے، اسٹیبلشمنٹ کے کی پلیئرز کے اوپر لگاتے رہے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ سٹیج تھی جس وقت ان کی جماعت ایک انٹیکٹ تھی اور ان کی ایک بہت بڑی فالوئنگ تھی۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جی وہ مطلب ہے کہ ظاہر ہے بہت سے لوگ اس وقت بھی کہتے رہے، اور میں بار بار یہ کہتا رہا کہ جو عمران خان صاحب کا جو نیریٹو ہے یہ ان کی سیاست کے لیے بڑا خطرناک ہوگا، لیکن اینی ہاؤ یہ ڈسکشن ابھی نہیں کر رہے اس وقت، اس موقع اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت اینی ہاؤ ایک جو ہے نا کہ ان کی جو سچویشن تھی وہ اسٹرینتھ والی سچویشن تھی، اس لحاظ سے کہ دوسری سائڈ ہے وہ الیکشن سے بھاگ رہی تھی، دوسری سائڈ جو ہے وہ الیکشن اپنی اسمبلیز کو انہوں نے ڈیزالو کر دیا، وہ کہتے تھے کہ آپ الیکشنز کروائیں، اور وہ بھاگتے بھاگتے نظر آ رہے تھے اسی لحاظ سے جس قسم کے آپ کو پتہ ہے کہ ڈیسیژنز بھی آ رہے تھے جوڈیشری کی طرف سے، سپریم کورٹ کی طرف سے، ہائی کورٹس کی طرف سے۔ اب یہ ہے کہ عمران خان صاحب 9 مئی کے بعد وہ سچویشن اب چینج ہو گئی ظاہر ہے، اور وہ ایسی چینج ہوئی کہ ایسی جس سچویشن کے اوپر، مطلب کہ ڈس ایڈوانٹیج پوزیشن کے اوپر جس حالات میں پی ٹی آئی اس وقت چلی گئی، یہ میرا خیال ہے کہ شاید تاریخ میں کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا ہوگا۔ تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ بات چیت کی جائے، تو ان کے ساتھ بات چیت اس وقت جب وہ سٹرونگ تھے، مطلب سمجھتے تھے کہ وہ سٹرونگ ہیں،
اس وقت اگر ان سے بات چیت نہیں کی اسٹیبلشمنٹ نے، اور بات چیت کو ہمیشہ یہی ویسے سیدھا کہتے تھے کہ فوج مجھ سے آ کے بات کرے، وہ آرمی چیف کا نام لیتے تھے، اور بے شک وہ جنرل باجوہ ہوں، بے شک جنرل عاصم منیر ہوں. سو اس وقت اگر فوج نے ان سے بات چیت نہیں کی، خاص طور کے اوپر جنرل عاصم منیر کے آنے کے بعد، تو اب تو جو میری دانست ہے کہ کوئی بھی ان سے بات نہیں کرے گا. اور ان کو انگیج کرنا، بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعہ جو ہوا اس کا جو ایک امپیکٹ آیا، اور جو نیگیٹو امپیکٹ آیا پی ٹی آئی کے اوپر، اس امپیکٹ کو اگر پازیٹیو کرنا ہو تو وہ میرا نہیں خیال کہ کوئی سوچے گی، یا پی ڈی ایم بھی نہیں سوچے گی، اور فوج تو بالکل بھی نہیں سوچے گی. اور یہ کہ جی فوج کی کنسلٹیشن کے بغیر پی ڈی ایم انگیج کر دے عمران خان صاحب کو، یہ بھی پاسبلٹی نہیں ہے. اور کل میرا بلاول بھٹو کو کبھی کوئی اسٹیٹمنٹ میں دیکھ رہا تھا تو انہوں نے بھی یہی پاسبلٹی کی بات کی تھی کہ عمران خان صاحب سے اب کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. سو عمران خان صاحب سے کوئی بھی، میری جو اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، ان سے اب کوئی بات چیت کم از کم اس لحاظ سے نہیں کر سکتا یا کرے گا اس سٹیج کے اوپر کہ ان کی پارٹی کا ریوائول یا وہ جو ہوتا ہے نا پولیٹیکل ڈائلاگ، اس لحاظ سے کہ ریوائول ہو یا سروائیول ہو پی ٹی آئی کا انڈر عمران خان، جو کہ ان کی جو کمانڈ ہے اس کے انڈر. تو اس لحاظ سے جو جنرل ویسے جو ویو ہے، جو لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کہ جی کیا عمران خان صاحب کو ظاہر ہے اب ان کے لیے مشکلات بڑھنے والی ہیں، مشکلات آنے والی ہیں. آدھو انہوں نے کل یہ بات کی کہ ناردرن ایریاز کی بات کی کہ وہاں میرا خواہش ہے کہ جی، انہوں نے کہا کہ جی گورنمنٹ نے میرا نام ECL کے اوپر ڈالا، میں تو ملک چھوڑنا ہی نہیں چاہتا، میری تو خواہش ہے کہ جب مجھے وقت ملے میں ناردرن ایریاز میں جاؤں. انہوں نے پھر اپنی تصویر بھی لگائی، ایک پرانی پکچر اپنے بیٹوں کے ساتھ. تو اب یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا یہ موقع بھی ان کو ملے گا کہ نہیں ملے گا، کیونکہ مجھے جو لوگ ڈسکس بھی کر رہے ہیں اس لحاظ سے دو چیزیں جو جنرلی ڈسکس ہو رہی ہیں، وہ ایک تو یہ کہ جی کیا عمران خان صاحب کے چونکہ کیسز چل رہے ہیں، اور یہ والا کیس مئی 9 کا کیس، چونکہ اس میں جو الزامات لگائے جا رہے ہیں حکومت کی طرف سے، ایجنسیز کی طرف سے، اس پہ جو ذرائع ہیں ڈائریکٹ پتہ نہیں کتنے ان کے خلاف، ان کے مطلب کوئی ایویڈنس آیا کہ نہیں عمران خان صاحب کے اگینسٹ. لیکن یہ کیس ایک امپورٹنٹ، ایک اہم خطرناک کیس بن سکتا ہے مئی 9 کا عمران خان صاحب کے اگینسٹ. سو جنرلی، اور پھر دوسرے بھی چونکہ کیسز چل رہے ہیں. سو ایک تو یہ کہ جی عمران خان صاحب کی گرفتاری کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، اور وہ کب ہوگی، اچھا اس کا فائدہ نقصان کیا ہوگا یہ ابھی ڈسکس نہیں کرتے. لیکن ایک تو گرفتاری کی بات جب کی جاتی ہے، اور دوسری طرف وہی والی بات جو بہت سے میں پہلے بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو، جو کہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی جیسے فیاض الحسن چوہان نے بھی بات کی، کچھ اور بھی لوگ بات کر رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو ملک سے باہر بھجوا دیا جائے، یا ان کو ایک سیف پیسج دے دیا جائے، جس کو عمران خان صاحب ظاہر ہے وہ رول آؤٹ کرتے ہیں. لیکن اینی آؤ، اب چونکہ ایک طرف ظاہر ہے اگر گرفتاری ان کی ہوتی ہے، اور اگر گرفتاری ان کی ہو جاتی ہے تو ان کو جیل میں ڈالا جاتا ہے، یا ان کے اوپر اس طرح کی، اور پولیٹیکل پارٹی ان کی آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے وہ کولیپس کرتی جا رہی ہے، تو ان حالات میں عمران خان صاحب کیا یہ چیز جو ابھی جس کو ٹوٹل ڈینائی کر رہے ہیں وہ آپٹ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے. سو ایک تو یہ دو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. پھر پی ٹی آئی کے بہت سے جو لوگ ہیں، ان کو جو ایکسپیکٹیشنز ہیں، میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، جو ان کے جنرل، جو ان کے جو سپورٹرز ہیں، اور آپ کو کبھی کوئی ریفلیکشن سوشل میڈیا کے اوپر بھی نظر آتا ہوگا، جو ان کے فالوورز ہیں، ان کے جو اسٹرانگ سپورٹرز ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان باؤنس بیک کریں گے، اور وہ کسی بھی وقت وہ باؤنس بیک کریں گے، اور وہ اپنی پاپولیرٹی، اس ساری جو ویو اس وقت عمران خان صاحب کے اگینسٹ چل رہی ہے، وہ یہ کہ جی اس ویو کو وہ واپس جو ہے وہ اپنے حق میں جو ہے وہ مطلب ہے کہ کر دیں گے. تو یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں، مختلف قسم کی پاسبلٹیز کہہ لیں، ایکسپیکٹیشنز کہہ دیں، ہوگا کیا اب. لیکن میری نظر میں عمران خان صاحب کے لیے جو بھی چیزیں ہوں گی وہ مشکلات ہیں، ان کے لیے اب کافی مشکلات ہیں. اب یہ ہے کہ جی جب وہ اس قسم کی وہ بات میں جیسے پہلے کہہ رہا تھا کہ جب وہ چاہ رہے ہیں کہ جی ان سے مذاکرات کیے جائیں، یا کوئی ظاہر ہے ایک وے آؤٹ نکلنا چاہیے، لیکن ان کے جو قریب ترین ساتھی ہیں وہ سب دیکھیں، لوگ آج بھی پتہ نہیں اتنے لوگ اب چھوڑتے جا رہے ہیں کہ وہ نمبر آپ کو یاد نہیں ہوتا. اب اتنا زیادہ روز، اب تو ایک تانتا مطلب ہے کہ ایک لائن لگی ہوئی ہے، اور لوگ
لوگ آتے ہیں اور اناؤنس کرتے ہیں، آتے اور اناؤنس کرتے ہیں، اور پریس کلبز میں اور ڈفرینٹ مطلب ہے کہ جو پریس کلبز ہیں، اور پھر اپنی ویڈیو ریکارڈ کرا کے تو لوگ جاتے جا رہے ہیں. اور وہ لوگ بھی یہ ایک تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ عام لوگ جو پہلے جنہوں نے اپنے اپرچونسٹ تھے، نہیں، جو عمران خان صاحب کے ساتھی جنہوں نے 25 سال، جنہوں نے 26 سال سے جب بھی یہ پارٹی بنی اس وقت سے عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، اس وقت سے یہ جو لوگ ان کے ساتھ تھے وہ بھی چھوڑتے جا رہے ہیں. علی زیدی دیکھیں، عامر کیانی پہلے چھوڑ چکے، عمران اسماعیل، علی زیدی اور عمران اسماعیل نے آج اناؤنس کر دیا. اس کے علاوہ فخر امام، میں آپ کو بتاؤں، چونکہ بڑے سینئر سیاستدان ہیں، بہت ان کی ایج بھی بہت زیادہ ہے، ان کا ایکسپیرینس بھی بہت زیادہ ہے، انہوں نے بھی چھوڑ دیا. سو ہر کوئی، اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ باقی کتنے لوگ جو ہیں، جو بڑے نام اگر فرض کریں ہیں، وہ جو رہ گئے ہیں، اور وہ کس حد تک، کب تک وہ لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ مطلب ابھی چل سکتے ہیں. یہ ایک ابھی دیکھنے کی بات ہے. لیکن انٹرسٹنگ ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہیں سینٹ میں، شہزاد وسیم صاحب، انہوں نے ایک پریس سے آج ٹاک کی، اور انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی اس کو جو ہے وہ کہا کہ یہ بڑا زیادتی ہوئی، مئی 9 کا ایکشن انہوں نے کہا، لیکن مثبت کردار جو ہونا چاہیے وہ جو ہے وہ ہمارا اپوزیشن میں، وہ انہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑنے کی بات نہیں کی، انہوں نے پی ٹی آئی کی سینیٹرشپ سے ریزگنیشن کی بات نہیں کی. وہ اپنا رول سینٹ کے اندر ہی دیکھ رہے ہیں. اور مجھے لگ ایسے رہا ہے کہ ایسا کہ ہو سکتا ہے کہ مائنس عمران خان پی ٹی آئی کی بھی کوئی پاسبلٹیز، مجھے جب ان کی پریس کانفرنس سنی تو میرے ذہن میں یہ ایک خیال آیا کہ مائنس عمران خان پی ٹی آئی کی شاید پاسبلٹیز بھی ابھی کوئی، اس کے بھی آپشنز شاید رکھے جا رہے ہیں. اور اسی وجہ سے سینٹ میں شاید یہی جو گروپ بنے گا یا اس طرح. اور پھر یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ جو بہت سے ایم این ایز ہیں جن کے بارے میں کورٹس کے آرڈرز آ چکے ہیں کہ ان کو واپس ان کے ریزگنیشن دیے جائیں، تو یہ بھی میں آپ کو بتاؤں پاسبلٹی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز عمران خان کو جو چھوڑ چکے ہیں، جو عمران خان صاحب کو مائنس جو کرنے کے لیے سب اب راضی ہیں. میں آپ کو بتاؤں یہ جتنے لوگ اب بول رہے ہیں ٹی وی کے اوپر آ کے اس طرح، وہ سب عمران خان صاحب کو مائنس کرنا چاہتے ہیں. مائنس مطلب ہے کہ ان کے اگینسٹ ہی بول رہے ہیں. تو وہ جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے، کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ وہ نیشنل اسمبلی کے اندر بھی آ جائیں؟ تو یہ کیا کچھ ہوگا؟ ظاہر ہے جس طریقے سے چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں، جس تیزی سے ہو رہی ہیں، اور وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ڈس ایڈوانٹیج میں ہو رہی ہیں. اور وہ پارلیمنٹ میں بھی کیا ہو سکتا ہے، چونکہ جیسے میں نے کہا نا، شہزاد وسیم کی صاحب لیڈر آف دا اپوزیشن ہیں، پی ٹی آئی سے تعلق ہے، ان کی اسٹیٹمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے. تو اس لحاظ سے اگر وہ پی ٹی آئی بھی نہیں چھوڑ رہے، اگر وہ عمران خان صاحب کو، انہوں نے ظاہر ہے انہوں نے تو اپنی مختلف نسلوں کا، اور ہر دوسرے جو بندہ اب ویسے پی ٹی آئی کو چھوڑ رہا ہے، مطلب 2 3 4 نسلوں کا حوالہ دے کے وہ کہتا ہے کہ جی ہمارا کتنا زبردست تعلق رہا، فوج کے ساتھ ہمارا کتنا تعلق رہا، اور کتنا بڑا ظلم ہو گیا مئی 9 کو. سو اس لحاظ سے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا دیکھنا کہ پارلیمنٹ کے اندر کیا ہوتا ہے، خاص طور کے اوپر سینٹ کی جو ہے، یہ جو سینٹ کے سینیٹرز ہیں پی ٹی آئی کے، وہ کیا کرتے ہیں. یہ ان کو دیکھ کے تو پھر پتہ لگے گا کہ کیا کس قسم کی ایڈجسٹمنٹس ہو رہی ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ایک چیز جو مجھے ویسے عجیب لگی، کہ ایک تو یہ بات کہ میری اس میں طبیعت میں نہیں ہے کہ جی لوگوں کا اس طرح سے مذاق اڑایا جائے. فرض کریں کہ جو لوگ پہلے کیا بات کرتے تھے، ابھی دیکھیں کس طرح بات کر رہے ہیں سارا کچھ. اور وہی والی بات کہ جی اگر کوئی اس قسم کی، بے شک وہ عمران خان صاحب ہوں یا کوئی دوسرا ہو، اگر کسی کے لیے مشکل اس طرح کے حالات ہیں تو ہمیں اس کا شاید ان سے ایگری ڈس ایگری کرنا اپنی بات ہے اپنے لحاظ سے، لیکن شاید مذاق اڑانا مجھے نہیں کبھی پسند ہوتا کہ آپ اس طرح سے مذاق اڑائیں. یا لیکن لوگ بہت سی باتیں کر رہے ہیں. تو اس میں ایک بات جو میں کہہ رہا تھا نا، جب لوگ چھوڑتے جا رہے ہیں تو پریزیڈنٹ الوی صاحب کے بارے میں بہت اسپیکولیشن ہے کہ وہ چھوڑ رہے ہیں پارٹی، اور استعفیٰ آج کل کا بھی تھا کہ کل استعفیٰ دے دیں گے، جو گزر گیا آج بھی. تو میں نے کچھ بھی چیک کیا، کچھ کوشش کی لوگوں سے بات کرنے کی، مجھے ویسے یہ کنفرم نہیں ہوا. اور آگے ہو سکتا ہے جا کے وہ دے دیں، لیکن ابھی کا مجھے یہی بتایا گیا کہ ابھی کوئی اس قسم کے حالات نہیں ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ایک جو بات یہ تھی کہ جو مجھے ایک اور بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو بھی آ کے پریس کانفرنس کرتا ہے، زیادہ تر لوگ اب یہ، اور سینئر لوگ ان کے کہتے ہیں کہ ہم تو عمران خان صاحب کو یہ کہتے رہے کہ آپ یہ فوج کے ساتھ، یہ نیریٹو جو فوج کے اگینسٹ ہے، یہ مت بنائیں، یہ بڑا خطرناک ہے، یہ بڑا خطرناک ہے. انفارچونیٹلی یہ سب لوگ، مجھے نہیں پتہ انہوں نے کہا ہوگا کہ نہیں کہا ہوگا، لیکن اب آ کے یہ بات کرنا، کیونکہ ابھی تک تو سب جڑے رہے عمران خان صاحب کے ساتھ، اس بیانیے کے باوجود جڑے رہے، اور یہ مئی 9 کے بعد اس سٹیج کے اوپر آ کے ریزگنیشن دے رہے ہیں.
اس لحاظ سے اگر کوئی بندہ ڈفرینٹ رہا تو وہ فیصل واڈا ڈفرینٹ تھے. انہوں نے پہلے ریزگنیشن دیا, اور یہی بات مطلب ہے کہ انہوں نے ریزگنیشن نہیں دیا تھا, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب یہ پالیسی غلط ہے اسٹیٹ کے, یہ جو فوج کے اگینسٹ آپ نہیں لڑ سکتے, وہ پہلے, اور ان کو پھر ظاہر ہے وہ نکال دیا گیا تھا اس کے کنسیکوینس میں. اچھا, اس کے علاوہ جو بات ایک امپورٹنٹ تھی وہ یہ تھا کہ جی یہ فائز عیسیٰ صاحب, جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا جو کمیشن تھا اس نے کام روک دیا. آپ کو پتہ ہے کل جو فیصلہ آیا تھا 5 ممبر بینچ کا, چیف جسٹس جس کو لیڈ کر رہے تھے, تو انہوں نے اس بینچ کو کام سے روک دیا اور اس کمیشن کو کام سے روک دیا, اور یہی ایکسپیکٹڈ تھا, میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا. لیکن آج جس طرح جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے کام تو روک دیا اس کا, لیکن انہوں نے جس قسم کے آبزرویشنز دی اور جو انہوں نے ٹیک آن کیا, اور انہوں نے بغیر کسی لگی لپٹی کے انہوں نے کہا کہ جی ایک تو یہ بڑا عجیب سی بات ہے کہ جی سپریم کورٹ آف پاکستان کا 5 ممبر بینچ اس طرح کا فیصلہ کر دیتا ہے, لیکن وہ کمیشن کو نہیں سنتا. اور اس کے علاوہ کہ یہ قانون کیا ہے, کیا یہ قانون کے مطابق ہے کہ جی آپ درخواستیں آئیں کمیشن کے بننے کے بارے میں, اور اسی وقت درخواستیں آپ نے مطلب ٹیک اپ کر کے تو آپ نے بینچ بنا کے اور آپ نے اس کو سٹے دے دیا. اور پھر یہی بات انہوں نے ایک اور بات امپورٹنٹ کی کہ جی شاید کچھ جو ہے نا, بہت کچھ ججز اور جو وکلا ہیں وہ نہیں چاہتے کہ آڈیو کے اوپر تحقیقات ہوں, اور یہ بڑی ویلڈ بات انہوں نے کی جی کہ یہ چیز تو وہ تھی جس کے اوپر چیف جسٹس کو خود سو موٹو لینا چاہیے تھا اور تحقیقات ہونی چاہیے تھی, لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوتا اور ایسا نہیں ہو رہا, اور پرائیویسی کی بات کی جاتی ہے. اور انہوں نے اس کے اوپر جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا کہ فرض کریں کہ اگر مجھے فیصلہ کسی کے حق میں دینے کے لیے اگر پیسے کوئی دے اور اس قسم کی آڈیو میری آئے تو کیا وہ میری پرائیویسی ہوگی. تو یہ بات بہت امپورٹنٹ بات ہے, اور میں آپ سے پہلے بھی یہ کرتا رہا ہوں کہ آڈیو اس قسم کی اگر فرض کریں کوئی اسکینڈل وہ ایکسپوز کرتا ہے, جس طرح شوکت ترین اور وہ جو فائنانس منسٹر پنجاب اور کے پی ٹی آئی کے تھے, اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جو آئی ایم ایف کے متعلق تھا کہ آئی ایم ایف کی جو ایگریمنٹ ہے پاکستان کے ساتھ, جو ان کے ساتھ جو ڈیل ہونی تھی وہ ڈیل نہ ہو, تو اس طرح کا آپ لیٹر لکھیں اور وہ مجھے بتائیں کہ کیا اس قسم کی چیز ریکارڈ نہیں ہونی چاہیے, اور اگر ریکارڈ ہو تو اس کے اوپر تحقیقات نہیں ہونی چاہیے. اور اسی لحاظ سے اگر جج کوئی پیسے کھاتا ہے, اور اگر کوئی جج ابھی تو الزام ظاہر لگا ہے, لیکن فرض کریں کہ اس قسم کے کنیکشن ہے کسی پارٹی کے ساتھ اور وہ ملا کے, تو انصاف کے نام کے اوپر کوئی الزام یہ ہے کہ کوئی جج جو ہے وہ ناانصافی کرتا ہے اور وہ پیسے بنانے کے بھی الزام لگتے ہیں اگر, تو کیا اگر اس قسم کی آڈیو ایک ایویڈنس ہے تو اس کے اوپر تحقیقات نہیں ہونی چاہیے؟ اور کیا یہ آڈیو ریکارڈنگ ہی نہیں ہونی چاہیے؟ اگر آڈیو نہیں ہوگا تو پھر اس قسم کے اگر اسکینڈلز ہوں گے اور ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جہاں پہ آپ کے اسٹیٹ کے اگینسٹ کام ہو رہا ہے, تو کیا اس قسم کی چیزیں اگر ریکارڈ نہ ہوں تو پھر تو مطلب آپ نے کھلی چھٹی دے دی سب کو, اور پھر اگر آپ نے اس کی ایسی آڈیوز کی یا ویڈیوز کو آپ ویلیو بھی نہیں دیتے کہ جی اس کی تو ہم مانتے ہی نہیں اس کی ایویڈنس کو, تو پھر تو یہ جو لوگ خطرناک کام کر سکتے ہیں اسٹیٹ کے اگینسٹ, جیسے میں کہہ رہا ہوں اسٹیٹ کے اگینسٹ بھی کر سکتے ہیں, پھر تو ان کے تو یہ حق میں بات اس طرح کی جاتی ہے. تو یہ بڑی ویلڈ بات ہے جو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے کی, اور میرا خیال ہے کہ آگے چل کے اس کے اوپر ظاہر ہے اس ایشو کے اوپر ایک ڈسکشن ہونی چاہیے میڈیا کے اوپر بھی, اور کورٹس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا بلا وجہ آپ جو آڈیوز اور ویڈیوز کو, چونکہ اگر آپ کی مرضی کے مطابق ریکارڈ نہیں ہوئی اور آپ کی, تو اس کو آپ بالکل ڈسمس کر دیں گے. تو یہ کچھ ایشوز تھے جس کے اوپر میں نے سوچا آپ سے بات کر لوں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم.